بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ تو فرینڈس، جو میں لے کر آئی ہوں وہ اکتوبر 2021 کا پیج نمبر 29 اور 30 ہے، جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو آپ آگے شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنستا بستا گھرانہ 6 ماہ میں عبرت کا نشان، جانیے کیوں۔ محترم مرزا حکیم صاحب، السلام علیکم۔ جب سے آپ سے اور اپکری سے تعلق بنا، میری تو دنیا ہی بدل گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور آپ کی محبت کا اثر تھا کہ میرا رمضان اس دفعہ بھرپور اعمال میں گزرا۔ بڑی تمنا تھی کہ آپ کے ساتھ رمضان گزارتا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ الحمدللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب ہوئی، باجماعت نماز، تہجد، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، روزمرہ کے وظائف کی توفیق ملی۔ میں کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے بالکل سچے واقعات نہایت مختصر تحریر کر رہا ہوں۔ شاید میری کسی بات سے کسی ایک انسان کو بھی عبرت حاصل ہو جائے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلے عام نفی کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے واقعات میرے اپنے خاندان کے ہیں۔ مکافات عمل انسان کو کس طرح اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ نمبر 1، ہمارے ایک قریبی رشتے دار تھے جو 4 بچوں کا باپ تھا۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ ایک دن خاوند بیوی میں جھگڑا ہوا تو خاوند نے تقریباً 50 دفعہ سے زیادہ مرتبہ بیوی کو طلاق دی۔ سارے محلے نے سنا، جرگہ بیٹھا، علماء کرام بیٹھے، سب نے کہا اب کوئی صورت نہیں، دونوں کی علیحدگی کروا دی۔ پھر کچھ شریر لوگوں نے اس لڑکے کو مشورہ دیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ محض 5 دن بعد وہ بیوی کو گھر لے آیا۔ تقریباً 10 دن بھی نہیں گزرے کہ پھر جھگڑا ہوا تو وہ لڑکا ان سب لوگوں کو گالیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے طلاق دی ہوئی تھی، یہ مجھ سے حرام کاری کروا رہے ہیں۔ بیوی کو اس نے بچوں سمیت نکال دیا۔ بس اس کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ 3-4 دن بعد وہ مکمل پاگل ہو گیا۔ اب وہ سارا دن گلیوں میں یہی آواز لگاتا رہتا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ نمبر 2، ایک ہماری عورت جو قریبی رشتے دار تھی، اس نے اپنی ساز باز سے پتہ نہیں کتنے گھر اجاڑے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت کے بڑے بیٹے نے اچانک اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حالانکہ اس کے بچے بھی جوان تھے۔ ابھی یہ بات ختم بھی نہ ہوئی کہ کچھ ہی دنوں بعد چھوٹے بیٹے نے چھوٹی سی بات پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ سارا گاؤں حیران و پریشان تھا۔ تقریباً 3 ماہ بعد اچانک اس کا بڑا بیٹا کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ ابھی 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کے خاتون کو فالج ہوا۔ جسم کے کافی حصے کے علاوہ اس کی زبان بھی بند ہو گئی۔ تقریباً 1 سال سخت اذیت اور تکلیف کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ یوں ایک ہنستا بستا گھرانہ سال میں عبرت کا نشان بن گیا۔ نمبر 3، ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ایک آدمی 20-25 سال سعودی عرب رہا۔ بے پناہ دولت کے علاوہ اس کے پاس آدھا کلو سونا تھا جس کی انہوں نے سال ہر سال کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ ایک دفعہ ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ 8 لاکھ کا چیک لے کر وہ شخص بینک گیا، پیسے نکلوائے۔ واپسی پر کچھ لوگوں نے گن پوائنٹ پر چھین لیے۔ اس صدمے سے وہ آدمی اور اس کی بیوی بے شمار امراض کا شکار ہو کر چارپائی پر پڑے ہوئے لوگوں کے لیے سامانِ عبرت بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ماموں کی اپنے سالے سے کسی بات پر تو طرح ہوئی۔ پاس ہی ڈنڈا پڑا تھا جو ماموں نے اٹھا کر سالے کے سر پر دے مارا۔ نوجوان لڑکا 8ویں کا طالب علم ڈنڈا لگنے کے ساتھ ہی گر کر تڑپا اور مر گیا۔ ماموں سے یہ کام اچانک اور اتفاقیہ ہو گیا۔ کچھ عرصے جیل میں رہنے کے بعد ماموں گھر آ گئے۔ ٹھیک 2 سال بعد ماموں کا بیٹا جو انتہائی خوبصورت اور وہ بھی FA میں زیر تعلیم تھا، ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کا دوست پستول صاف کر رہا تھا کہ اچانک اتفاقیہ گولی چلی اور ماموں کے لڑکے کو جا لگی، وہ وہیں مر گیا۔ لڑکے کا دوست کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد گھر آ گیا۔
सास की बददुआ, बहू उम्र भर पछताने पर मजबूर। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक सच्चा आंखों देखा वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरी खाला की 5 बेटियाँ और 1 बेटा था। बेटा सबसे बड़ा था, इसके बाद 5 बेटियाँ हुई। ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, सादा ज़िंदगी और सस्ता दौर था। मेरे खालू की भैंसें थी, दूध का कारोबार था, घर घर जाकर दूध सप्लाई करते थे। मैंने कभी इनकी ज़िंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं देखी। बेटियों की बेहतरीन परवरिश की, कभी भी बेटियों को बेटे से कमतर ना समझा। कभी कोई शादी ब्याह की तकलीफ होती, सारा खानदान इकट्ठा होता तो सफ़ेद पोशी के बावजूद इनकी बेटियां किसी शहजादी की तरह नजर आती। लाजवाब महंगे कपड़े जूते होते। वक्त गुजरा, बड़ा बेटा जवान हो गया। मेरी खाला ने एक रिश्ता देखा, जल्दी से बेटे की शादी के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। घर में भाभी का आना था कि बहनों के चाव ही खत्म ना हो रहे थे। खुशहाल घराने में मजीद खुशियाँ बढ़ गई। कहकों की आवाज़ें मोहल्ला भी सुनता, इनके घर को देखकर माशाल्लाह कहता। फिर जिंदगी ने करवट बदली, बहू ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। मेरी खाला से रोज़ की लड़ाई मामूल की बात बन गई। बेटा भी अक्सर अपनी बीवी का ही साथ देना शुरू हो गया। 5 बेटियां और माँ अक्सर इस माहौल की वजह से सहमी रहती। रोज़ की लड़ाई में बहू ने तमाम हदें पार करते हुए हर वक्त अपनी सास यानी मेरी खाला को 5 बेटियों वाली कहना शुरू कर दिया। हर वक्त अपनी सास को 5 बेटियों का ताना मारती। मेरी खाला ये सुनकर खुदा का शुक्र अदा करती और खामोश रहती। एक दिन न जाने क्या हुआ, जब किसी बात पर बहू ने ज़बान दराज़ी की, 5 बेटियों वाली कह कर डरने मारे तो मेरी खाला के मुँह से ये लफ्ज़ निकला, जा तू भी 7 बेटियों का मुँह धोएगी। कारीन, आज मेरी खाला के बेटे की 7 बेटियाँ हैं। वाकई दुआओं और बदुआओं का हमारी ज़िंदगियों पर असर होता है। हमारे बोल बाज़ औक़ात हमें बहुत कुछ अता करते हैं और हमारे बाज़ बोल हमें आसमान से ज़मीन पर दे मारते हैं। लिहाजा जब भी बोलें सोच कर बोलें। आपका किसी को मारा हुआ एक ताना इसकी रूह को भी छलनी कर सकता है और छलनी रूह के साथ निकली हुई आपका कलेजा चीर सकती है। पेज नंबर 23, पेज नंबर 30 पढ़ने लगी हूँ। तिब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सेहत को 4 चांद लगाने के लिए रोज़ाना खुशबू लगाएं। फरमाने हज़रत इमाम रज़ा सलाम अल्लाह रज़वानी अलैहि, मर्द को खुशबू छोड़नी मुनासिब नहीं है। बेहतर तो ये है कि हर रोज़ लगाए। अगर इस पर कुदरत ना रखता हो तो एक दिन के बाद लगाए। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो जुम्मे के दिन ज़रूर लगाए, मगर नागा ना हो। खुशबू के इस्तेमाल पर मेडिकल साइंस की रिसर्च। सेहत पर खुशबू के असरात को देखते हुए एक तरीका इलाज की बुनियाद रखी गई जिसे अरोमा थेरेपी कहा जाता है। अरोमा थेरेपी की इस्तिलाह 1928 में फ्रांसी कीमियादान रेनी मोरिस गानेफोस ने मुतारिफ करवाई। अरोमा थेरेपी के कई ज़राए हैं जिनसे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुमकिन है। इन ज़राए में खुशबू को सांस के ज़रिए अंदर लेना या भाप के ज़रिए स्टीम लेना, मुख्तलिफ नबाताती अड़कियात की मालिश वगैरह शामिल है। हमारी नाक में ऐसे हसास असाब होते हैं जो खुशबू या बदबू दोनों से फौरी तौर पर मुतासिर होते हैं। अहल असाब खुशबू या बदबू का पैगाम दिमाग तक पहुँचाते हैं। दिमाग ही में ये राज जज्बात और जिन्स के मकामात होते हैं। खुशबू या बदबू हमारे अंदर मोहब्बत, नफरत, शहवत, परेशानी और गम को बरिश्तमा कर सकती है और ये कैफियत हमारी नफ्स, फशार, खून, तनफ्फुस और शायद दफ़ाई निज़ाम को मुतासिर कर सकती हैं। खुशबुओं से इलाज के माहिरीन व मालिजीन का दावा है कि खुशबुओं में जरासीम को हलाक करने की सलाहियत पाई जाती है। माहिरीन के मुताबिक खुशबू सुकून दिल और दिमाग को ताकत देता है, बेख्वाबी को दूर करता है, बेहोशी में सुंगाए फ़ायदा होता है, ज़ईफ़ बसारत, दिमाग की कमज़ोरी, टेंशन, डिप्रेशन, दिल के अमराज और बोलने के मर्ज़ में मुफीद है। खुशबू की बदौलत सेहत में चुस्ती और खुशगवारी का अंसर पैदा होता है, जिनसी कुव्वत में इजाफा होता है। बेटी के रिश्ते से परेशान, आज शादी कर चुकी हूँ। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का करम इतना हुआ मुझ पर जैसी न चीज़ पर। अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर भी दिखाया और मेरे मियाँ पहले भी उम्रा करके आए थे। दोबारा उन्होंने
انہوں نے اپنی تیاری کر لی۔ میرے دل میں تھا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ میں نے اسی رات اللہ سے دعائیں کی کہ میں ہلاکت سے کر پر بندی تو تیری ہوں، میرے حال پر رحم فرما۔ بس کیا تھا، صبح میرے شوہر نے جاتے ہی سب سے پہلے جو بات کہی تھی کہ میں شگفتہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی خوشی کی خبر! میں تو خوشی سے پاگل ہی ہو گئی۔ اللہ پاک نے مجھ ناچیز پر بڑا کرم کیا۔ خوبصورت گھر، دو گاڑیاں، ایک میرے بیٹے کی ہے اور ایک میرے شوہر کی بیٹے کی منگنی ہو گئی ہے۔ الحمدللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا اور وسیلہ آپ کو بنایا۔ مجھے جو کچھ ملا، سورہ مائدہ کی آیت 114 وضو کی دعا اور انمول خزانہ نمبر 1 اور 2 سے ملا۔ روزانہ 313 بار پڑھتی ہوں۔ میرا مہروں کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹروں نے بہت ڈرایا کہ موٹاپا ہے، ایسے کیسز میں جان کو خطرہ ہے۔ زیادہ تر مریض ہوش میں نہیں آتے۔ میں کیا بتاؤں، مجھ پر اللہ نے کتنا کرم کیا کہ میں یا حفیظ یا سلام کا بیٹھ کرتی آپریشن تھیٹر میں گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میری زبان پر یا حفیظ یا سلام ہی تھا اور اس کا سوال ختم میں نے چند دنوں میں مکمل کر لیا۔ اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت جلد صحت یاب کر دیا۔ میری بڑی بیٹی جس کے رشتے کی وجہ سے ہم پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے نیک رشتہ عطا کیا اور اس کی منگنی بھی کر دی اور اس کی شادی کی تیاری بھی مکمل کر لی ہے۔ انوکھا کرشماتی ٹوٹکا، بس لکھا اور شفا مل گئی۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میرا گلا بچپن ہی سے خراب رہتا تھا۔ میں نے ہر کھٹی چیز کھانا بند کر دی تھی۔ جب بھی تھوڑی بہت پرہیزی کرتی گلا بالکل بند ہو جاتا تھا اور میرا سانس بند ہو جاتا۔ میں 10 دن تک بیمار رہتی۔ گولی انجیکشن لگا کے دوائیاں کھا کر میرا معدہ بالکل خراب اور رنگ کالا سیاہ ہو گیا اور جسم میں بہت گرمی ہو گئی۔ ڈاکٹر کہتے گلے کی نالی میں سوزش ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی میں روحانی عدد دیکھے۔ گلے میں ہر قسم کے درد کے لیے اپنے بازو پر یہ روحانی عدد لکھیں: 812 212 66 4۔ جب میں نے اپنی کلائی پر یہ روحانی عدد لکھے تو میرا گلا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اتنا اثر ہوا کہ اتنا انجیکشن سے بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، خوش ہوئی کہ میرا گلا انجیکشن کے بغیر ٹھیک ہوتا ہی نہیں تھا۔ عدد لکھنے سے آدھے گھنٹے کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ میں نے پانی پیا، روٹی کھائی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی۔ اب مجھے کوئی گولی نہیں کھانی پڑتی، نہ انجیکشن لگوانا پڑتا ہے۔ پھر میں نے اس بھائی کو بہت دعا دی جس نے یہ عدد لکھے۔ اب تو میرے ہاتھ میں ہر وقت بال پین ہوتی ہے۔ تھوڑا سا گلا خراب ہو، لکھ لیا۔ میں 1 سال سے لکھ لیتی ہوں، میرا گلا اب کبھی خراب نہیں ہوا۔ اب میں ہر چیز کھا پی سکتی ہوں۔ گھر میں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو یہ عدد لکھ دیتی ہوں، آدھے گھنٹے میں آرام آ جاتا ہے۔ سب مجھے ڈاکٹر صاحب کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھا پیج نمبر 29 اور 30۔ انشاءاللہ نیکسٹ پیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ اسے شیئر کرنا، سننا اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں سننے سنانے کی توفیق دے اور اس کی ساتھ اجر نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم۔